اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 26 جزء عامہ پارہ 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. پہلا ورڈ ہے انا. انا یہاں پر حرف نصب ہے یعنی ایکوزیٹو پارٹیکل ہے. ایکوزیٹو پارٹیکل ہے یعنی یہ اپنے اسم کو اپنے وکٹم کو نصب میں کر دیتا ہے، یعنی اس کا سٹیٹس نصب کر دیتا ہے، اپنے اسم کو منسوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انا حرف نصب ہے اور اس کا جو وکٹم ہے اس نے جس کو افیکٹ کیا ہے، جس پر اثر انداز ہوا ہے، وہ ہے عبرتن. عبرتن کے تا پر گول تا پر 2 فتح ہے 2 زبر ہے، تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ عبرتن کس وجہ سے ہو گیا یا انا کی وجہ سے ہو گیا. تو یہ حرف نصب ہے اور یہ اس میں منصوب ہے، یہ نصب ہے، اسم ہے ان نصب سٹیٹس. ٹھیک ہے، تو انا کی وجہ سے یہ عبرتن نصب میں ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے وکٹم کو زبر دیتا ہے، نصب دیتا ہے، منصوب بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو منصوب بنا دینا یا نصب دینا اس کریکٹ ورڈ انسٹیڈ آف سیئنگ زبر دیتا ہے، بیکاز نصب کے اور بھی الگ الگ صورتیں ہیں، یہاں پر 2 فتحہ کے ذریعے سے نصب شو ہو رہا ہے. اچھا، انا کا مطلب ہوگا بے شک. اب نیکسٹ ورڈ از فی. فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان. ٹھیک ہے، میں. ذالکا. ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، دیٹ. تو اب ہم ترجمہ کریں تو کیسے ہوگا؟ انا بے شک، فی ذالکا دیٹ یعنی وہ، فی میں اس میں. وہ میں ہم ترجمہ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے اس میں. ٹھیک ہے، اردو کے مطابق ہم ترجمہ کریں گے. اینڈ ون مور تھنگ، فی کیونکہ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، تو جب ہم اردو میں ترجمہ کریں تو پہلے اس کے اسم کا ترجمہ کریں، یعنی آگے جو ورڈ آ رہا ہے فی کے حرف جر کے جو بھی آگے لفظ آتا ہے پہلے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر حرف جر کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انا بے شک، فی ذالکا اس میں. ٹھیک ہے، اس میں. اب یہ جو فی ہے یہ حرف جر ہے اور اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور یعنی جر میں کر دیتا ہے. یاد رکھیں جیسے ابھی انا حرف نصب تھا، اس نے اس کو نصب کر دیا، اسی طرح فی جو ہے حرف جر ہے، اس نے اس کو جر کر دیا. تو یہاں پر یہ ذالکا جو ہے جر سٹیٹس میں ہے، مجرور ہے، یعنی کہ اس کا سٹیٹس ابھی جر ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں حرف جر کے جو بھی وکٹم ہوتے ہیں، وہ جس کو بھی اثر انداز ہوتے ہیں، وہ بالکل اس کے فوراً بعد ہوتے ہیں، کہیں دور نہیں ہوتے. جیسے انا ہے، اس کا وکٹم کہیں دور ہے نا، لیکن فی کا جو بھی وکٹم ہوگا، حرف جر کے جو بھی وکٹم ہوں گے، جس پر بھی وہ اثر انداز ہوں گے، وہ ہمیشہ اس کے پاس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو فی حرف جر ہے، ذالکا مجرور ہے یعنی کہ جر سٹیٹس میں ہے. انا بے شک، فی میں، ذالکا وہ، بے شک وہ میں یعنی اس میں. ٹھیک ہے، لعبرتن، لا یہاں پر اور عبرتن 2 الگ الگ لفظ ہیں. لام تاکید ہے، یا پھر ہم اس کو ایمفیٹک لام بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایمفسس کے لیے یعنی بات میں وزن یا زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لا کا مطلب ہوگا یقیناً، البتہ. ٹھیک ہے، یعنی جب بات کو زوردار بنانا ہے، یعنی اس کے اندر وزن پیدا کرنا ہے. بے شک، یقیناً، اس طرح سے. ٹھیک ہے، لا بے شک یا یقیناً یا البتہ. اچھی اردو میں ہم البتہ کہہ لیتے ہیں. عبرتن. عبرتن، اب یہاں پر عبرتن گول تا کے اوپر کیا ہے؟ 2 فتحہ ہے 2 زبر ہے، اس سے پتہ چل گیا یہ اسم ہے. اور پھر 2 فتحہ ہونے کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا یہ نصب ہے، اس میں منصوب بن گیا. اسم کس وجہ سے ہو گیا؟ تنوین کی وجہ سے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتا ہے تو اسم ہوتا ہے. پھر 2 زبر ہونے کی وجہ سے نصب ہو گیا، پھر گولتا ہونے کی وجہ سے یہ فیمیل بن گیا. ٹھیک ہے، تو فیمیل گولتا کی وجہ سے ہے، 2 زبر کی وجہ سے نصب ہے، اور کیونکہ تنوین ہے یعنی کہ فتحتین، دمتین، کسرتین، کوئی بھی تنوین ہوتی ہے تو وہ اسم ہوتا ہے. تو یہ اسم ہے، اسم میں منصوب مؤنث، یعنی اس میں منصوب ہے، ایکوزیٹو ناؤن ہے اور فیمنن ہے. عبرتن، عین با را روٹ لیٹر جو ہیں
قرآن کریم میں 9 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ عین بار راہ روٹ لیٹر کا میننگ ہوتا ہے کسی ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچ جانا۔ عین بار راہ روٹ لیٹر کا ترجمہ ہے۔ عبرت کا مطلب ہوگا کہ اس حالت کو، عبرت اس حالت کو کہا جائے گا جس کے ذریعے کسی دیکھی ہوئی چیز کی وساطت سے اندیکھے نتائجوں تک پہنچا جائے۔ یعنی کوئی چیز، کسی چیز کو ہم نے آبزرو کیا، کسی چیز کو ہم نے دیکھا، اور پھر کچھ دوسرے چیزوں کے کانسیکوینسز اور کسی اور چیز کا رزلٹ ہم نے نکالا، نتیجہ ہم نے نکالا۔ یعنی جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا، اللہ رب العزت فرعون کے تعلق سے فرما رہے تھے کہ اس نے کیا کیا، نافرمانی کی، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جھٹلا دیا، تو اللہ نے اس کو عبرتناک سزا میں پکڑ لیا۔ اب وہ جو عبرتناک سزا اس کو ملی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ کیا کریں گے، رک جائیں گے اس جیسا رویہ اختیار کرنے سے۔ تو ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کا رزلٹ نکالنا، نتیجہ نکالنا، اس کالڈ عبرت۔ یعنی کہ اگر ہم نے کسی کو سزا ملتے ہوئے دیکھا تو ہم اس کام کو نہیں دہرائیں گے تاکہ ہمیں وہ سزا نہ مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو عبرت اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے تعبیر بھی بنا ہے، عین با را جو روٹ لیٹر ہیں اس میں تعبیر بنتی ہے، خوابوں کی جو تعبیر ہوتی ہے، جو میننگ بتائے جاتے ہیں خوابوں کے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کسی ظاہر چیز سے باطن تک پہنچ جانا، یعنی ایک حالت سے دوسری، ظاہر میں کچھ اور دکھائی دیا ہے خواب میں، لیکن اس کا باطن جو ہے، اس کے جو ہڈن آسپیکٹس ہیں، اس کو پہچاننا کہ وہ کیا ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جاتی ہے تعبیر۔ تو خیر، یہاں پر عبرت کا ترجمہ ہے عبرت لیسن، یعنی کسی چیز سے عبرت حاصل کرنا، کسی چیز سے نصیحت حاصل کرنا، کسی واقعے کو دیکھ کر اس سے لیسن حاصل کرنا۔ انا بے شک فی ذالکا، اس میں، لعبرتن، البتہ، البتہ، عبرتن، عبرت ہے، لمن یخشا، لی، اب یہاں پر لی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، لی کا مطلب ہوتا ہے فور، لیے، ٹھیک ہے؟ من، من آگے اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، لیمن، اس کے لیے جو، من کا مطلب ہوگا جو، ٹھیک ہے؟ من مطلب جو، ہو، لیمن، اس کے لیے جو۔ اب دیکھیں یہ بھی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، اس کا مطلب جو آگے اس سے اسم لگا ہوا ہے، من جو ہے اسم ہے، اس میں موصول ہے، تو یہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اس کا سٹیٹس ہوگا جر، کیونکہ یہ حرف جر ہے، اس کا سٹیٹس جر ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر لی حرف جر ہے تو من کا سٹیٹس یہاں پر جر میں ہو جائے گا، یعنی اس میں مجرور ہوگا۔ تو ہر وہ ورڈ جو حرف جر ہوگا اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوگا ہر حال میں، ٹھیک ہے؟ فوراً جو بعد آتا ہے وہ مجرور ہوگا، یعنی کہ جر سٹیٹس میں ہوگا۔ لی، لیے، من، جو، اس کے لیے جو، انا بے شک فی میں، ذالکا اس، لا البتہ، عبرت، عبرت ہے، لی، لیے، من، جو، یخشا، یخشا، اب یہ جو یخشا ہے یہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے۔ امپرفیکٹ ٹینس کہا جاتا ہے حال اور مستقبل کے کمبینیشن کو، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر کا جو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو فعل مضارع یا امپرفیکٹ ٹینس کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں فعل مضارع ہمیشہ یتان سے شروع ہوتے ہیں، یا، تا، الف، نون، ان 4 لیٹر میں سے کسی ایک لیٹر میں سے شروع ہوں گے۔ تو یہاں پر یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب تم، الف کا مطلب میں، نون کا مطلب ہم۔ اب چونکہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا ترجمہ ہوگا وہ۔ یہ خا، شین، یا، تو اس کے روٹ لیٹر ہیں یکشا کے، خا، شین، یا، خا، شین، یا، یہ والا جو روٹ لیٹر ہے قرآن کریم میں 48 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے۔ خاشع یا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جاتا ہے جو خوف، اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی چیز بہت بڑی ہے اپنی یا تو جسامت میں یا اپنی کوالٹی میں، اور بہت زیادہ رعب والی ہے، تو کیا ہوتا ہے اس سے ڈر خود بخود پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دل میں خود بخود پیدا ہوتا ہے، تو وہی ڈر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے خشیہ، خشین، یا، خشیت، ٹھیک ہے؟ تو یکشا یا وہ، خشیہ یا ڈرے، جو ڈرے اس کے لیے۔ تو اب ہم تو خشیہ کا ترجمہ ہوگا ڈر، فیئر، ڈرنا۔ تو اب ہم پوری اگر آیت کا ترجمہ کریں، انا بے شک فی ذالکا، اس میں، لا البتہ، عین با، عبرت ہے،
اس کے لیے جو یکشا جو ڈرے، یعنی جو اس معاملے کو دیکھے اور جو جس نے دیکھا ہو اس کی عبرت ناک سزا کو فرعون کی، تو جو اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے اس کے لیے بہت بڑا لیسن ہے، اس میں بہت بڑا سبق ہے. ٹھیک ہے، انا بے شک فی ذالکا اس میں لا البتہ عبرت ہے، سبق ہے، لیے من جو یکشا وہ ڈرے، جو بھی ڈرتا ہے جو خوف رکھتا ہے اس کے لیے اس میں بہت لیسنز ہیں، بہت سارے سبق ہیں. بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، جو خوف رکھتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.